اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے، بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے شفائے کلی عطا کرے اور بے اولادوں کو اولاد نرینہ نیک صالح عطا کرے۔ احباب، حسب سابق روایات کی طرح آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم احمد رضا دیوان حاضر خدمت ہے۔ احباب، آج کل میرے پاس ایسے کئی مریض آئے ہیں جو بالکل نامردمی کی کنڈیشن میں ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بندہ ماں کے پیٹ سے نامرد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر وہ میرے تک آ جائے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا، ایک مکمل اور کامل مرد بن جائے گا۔ احباب، میرا 20 سالہ جو طبی کیریئر ہے اور جو خاندان کا ایک طریقہ کار ہے میرے آباء و اجداد کا، حکمت کے سلسلے میں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے شبانہ روز محنت، ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ الحمدللہ، کیونکہ دوائی دینا ہی حکمت نہیں ہے، حکمت کا لفظ معنی دانائی ہے۔ میرے پاس ایسے کئی نوجوان آئے ہیں جو 20-22 سال کی ایج میں تھے، لیکن وہ ان کی حالت 40 سال سے بھی گئے گزرے والے لوگوں کی تھی، اور بعض ایسے لوگ بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جن کی عمر 60-70 سال تھی لیکن وہ مکمل طور پر مرد تھے۔ احباب، ماں کے پیٹ میں نامرد نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندہ کامل مرد ہوگا، اپنی ازواجی زندگی وہ نارمل گزارے گا۔ تو آج آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اپنی بیوی کے پاس بمشکل ایک مرتبہ جاتے ہیں، دوسری مرتبہ تو ان کا دل ہی نہیں کرتا، یا ان کے اندر شہوت ہی پیدا نہیں ہوتی، ان کے اندر اگر ہلکی پھلکی شہوت پیدا ہو تو تناؤ نہیں ہوتا، یا اگر ایسی صورتحال بھی ہے کہ اگر ایک دفعہ عورت سے انہوں نے صحبت کر لی ہے تو دوسری دفعہ ان کا جی ہی نہیں کرتا۔ تو احباب، ایسے لوگوں کے اندر اعصاب کی کمزوری تو لازمی ہوتی ہی ہے، لیکن سب سے مین چیز یہ ہے کہ بچپن کی غلط کاریاں جو ہوتی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ ایک درخت سے پھل توڑتے ہیں جو پک گیا ہو تو اس میں لذت بھی ہوگی، اس میں شیرینی بھی ہوگی، شوق سے آپ کھائیں گے بھی صحیح، اور اگر آپ ایک ایسے پھل کو توڑتے ہیں جو کچا ہے، نہ تو اس میں شیرینی ہوگی نہ آپ اس میں لذت ہوگی۔ تو سیم یہی صورتحال ہے کہ جو نوجوان ابھی سن بلوغت کو بھی نہیں پہنچتے، ابتدائی ایام میں، اوائل عمری میں غلط کاریوں میں لگ جاتے ہیں، غلط سوسائٹی اور صحبت کی وجہ سے، تو پھر جب وہ شادی کر لیتے ہیں تو شادی کے 1 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد ان کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی خراب ہوتی ہے۔ تو آج میں ایسے لوگوں کے لیے یہ نسخہ لایا ہوں جن کا دوسری مرتبہ دل نہیں کرتا عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے۔ تو ایسے احباب کے لیے ہے جن کے اندر اریکشن کی کمی ہے، جن کی شہوت کم آتی ہے، جن کو ٹائمنگ جن کی کم ہے، بہت زبردست اور لاجواب نسخہ ہے۔ اور میں صحیح آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ ایک سینے کا راز تھا، میں نے چونکہ وعدہ کیا ہوا ہے احباب سے کہ میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں۔ الحمدللہ جو بھی نسخے میں نے آج تک شیئر کیے ہیں مکمل ایمانداری کے ساتھ کیے ہیں۔ بعض اطباء نے، حکماء نے بنائے ہیں اور مجھے بڑا انہوں نے دعائیں دی ہیں۔ ظاہری بات ہے عام آدمی کے لیے کیونکہ یہ ذرا مشکل ہے، ایک آدمی جو اناڑی ہے اس سے چائے صحیح طریقے سے نہیں بنتی، اور نسخے بنانا تو پھر میرے بھائی بڑی دور کی بات ہے۔ باہر کا کیونکہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں نسخہ آپ کو ایمانداری سے بتاؤں گا، تو نسخے کا اجزاء سن لے۔ آپ نے اس کے لیے کشتہ سونا 1 ماشا لینا ہے، کشتہ چاندی جو ہے وہ بھی آپ نے 1 ماشا لینا ہے، کشتہ کلی جو ہے وہ بھی آپ نے 1 ماشا لینا ہے، جذبی دستر آپ نے 1 ماشا لینا ہے، مروری 1 ماشا لینا ہے، زعفران 1 ماشا لینا ہے، تریاک آپ نے 2 ماشے لینا ہے، اکرکرا آپ نے 2 ماشے لینا ہے، امبر آپ نے 1 ماشا لینا ہے، مشک آپ نے 1 ماشا لینا ہے۔ ان تمام ادویات کو کھرل کر کے میرے بھائی آپ نے چنے سے ذرا کم گولی بنانی ہے، اور 1 گولی آپ صبح ناشتے کے قریباً 2 گھنٹے بعد نیم گرم دودھ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھنڈے دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 مہینہ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آپ یاد رکھیں گے، جو آپ کی اریکشن تھی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، ٹائمنگ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، دیگر جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔
اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی حکیم احمد رضا دیوان کو۔ اللہ حافظ۔